عبداللہ بن ابی کو جا کے بتایا کہ مسلمان نے یہ زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہا. ہم عزت والے لوگ ہیں، مدینے میں جائیں، ہم نے ان کو ٹھہرایا، ان کو زمینیں دیں، ان کو کاروبار دیے، ان کو گھر دیے، اور یہ آج ہمارے ساتھ جھگڑتے ہیں. ہم ان ذلیل لوگوں کو جائیں گے اور ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے. وہاں پہ ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ 12-13 سال کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، یا رسول اللہ، ایک مہاجر اور انصاری میں جھگڑا ہوا. انصاری عبداللہ کے پاس آیا اور عبداللہ نے آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس طرح کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو طلب کر لیا اور اسے کہا، عبداللہ سنا یار، آپ نے اس طرح کی ہمارے بارے میں باتیں کی ہیں. وہ کہنے قسمیں اٹھانے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا ایک دفعہ اگر میں نے کہہ لیا نا ہاں کی ہیں تو گردن اٹھے گی نہیں، عمر کی تلوار پیچھے کھڑی ہوگی. تو اس نے جھوٹ بول دیا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی اٹھائیں. اور پھر کہا، یا رسول اللہ، آپ ایک بچے کی بات مانتے ہیں اور میں اپنی قوم کا سردار، مجھے جھٹلا رہے ہیں. جب اس نے یہ باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور جس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کی بات کو مان لیا ہے، زید بن ارقم کی بات کو جھٹلا دیا ہے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ عبداللہ بن جو زید بن ارقم کے چچا تھے وہ بھی شریک تھے. جب انہوں نے رسول اللہ کی یہ باتیں سنی، آ کے بھتیجے کو ڈانٹا، تینوں گل دی سمجھ نہیں لگی، تو ایویں شکایتاں لائیاں نے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ کیا سمجھیں گے کہ میرا ماننے والا یہ جھوٹ بولتا ہے. تو صحابہ کو بڑی یہ شرم آتی تھی. اس زمانے میں نسبت ہو جاتی نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، بولا نہیں ہے. آقا کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے تھے کہ آقا جب مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ جھوٹ بولنے والا بچہ ہے. میرے دوستو ذرا توجہ کرو، اب تھوڑا سا آگے چلے جائیں. قیامت کو برپا ہو گئی اور میں جھوٹ بولتے بولتے زندگی گزار گیا. جب آقا کے سامنے آؤں گا تو کس منہ سے آؤں گا؟ آقا کیا کہیں گے؟ یہ عمر فاروق مسجد کا امام، خطیب، استاذ بن کے جھوٹ بولا کرتا تھا. کیا چہرہ دکھاؤں گا آقا کو؟ اور میں اور آپ ہم سارے جھوٹ بول بول کر چلے گئے تو آقا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ خیر وہ صحابی پریشان ہوئے. اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن مقدس اتار دیا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. آج تک جو منافق ایمان کے دعوے دار بنے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے علم کی قسم کھا کر کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو نبی مانتے نہیں ہیں. میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ زید بن ارقم ایک چھوٹے صحابی ہیں. ان کے بارے میں مسلمانوں کو بدگمانی ہو جائے کہ بچے نے جھوٹ بولا ہے. اللہ کو اپنے نبی کے ایک چھوٹے صحابی کے بارے میں یہ جملہ پسند نہیں آیا. اللہ نے 2 رکوع میں قرآن کی صورت اتار دی اور تمام منافقوں کو عیاں کر کے رکھ دیا، یہ منافق جھوٹے ہیں. اور پھر جو اس نے جملے بولے تھے نا عبداللہ بن ابی نے، اللہ نے ان جملوں کو قرآن بنا دیا. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اللہ نے بیان کیا یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم مدینے میں چلے گئے لیخرجن الاعز منها الاذل، عزت والے ان کم لوگوں کو، کمتر لوگوں کو نکال دیں گے. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. جب یہ آیتیں اتریں، خود آپ بنفس نفیس حضرت زید رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور کہا زید تو سچا تھا، تیرے کان سچے تھے، اللہ نے تیری تائید میں، تیری تصدیق میں قرآن اتار دیا ہے. آپ غور کیجئے، میرے ساتھ چلیے، اگر سمجھ میں آ جائیں تو الحمدللہ. عبداللہ بن ابی نے آپ کو گالیاں دیں، صحابہ کو گالیاں دیں. آپ کو زید بن ارقم نے سچ بتایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا، اس نے آ کر قسمیں کھا لی اور اس کا انکار کر دیا. عبداللہ بن ابی کو صحیح سمجھ لیا، زید بن ارقم کو صحیح
نہ سمجھا، چاچے نے ڈانٹ بھی دیا کہ تو نے غلط کہا ہے، تو سردار کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پھر قرآن آ گیا، اور قرآن نے کس کی تصدیق کی؟ عبداللہ بن ابی کی یا زید بن ارقم کی؟ زید بن ارقم کی تائید کی۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی، عالم الغیب کون ہے؟ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو عبداللہ بن ابی کی تائید کرتے، تردید کرتے؟ جب اس نے آ کے قسمیں اٹھا لیں تو آپ کہتے ہو منو تے ذرے ذرے دا علم ہے۔ 1500 سال بعد فجر دی نماز دے وقت میرے عاشقہ نے کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا عالم ما کان وما یکون، صلاۃ و سلام ہو اس پاکیزہ ہستی پر جس کا علم اتنا وسیع ہے، جو ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ نے یہ کہا؟ نہیں کہا۔ آپ نے، قرآن نے آج کی صلاۃ کی تصدیق کی ہے کہ مخالفت کی ہے اس آیت میں؟ یہ جو صبح درود پڑھا جا رہا ہے ہماری مسجدوں میں، قرآن کی یہ آیت اس درود کی تائید کرتی ہے، مخالفت کر رہی ہے؟ تائید کر رہی ہے نا؟ نہیں۔ اگر تائید کر رہی ہوتی تو یہ آیت اترنے کی ضرورت، نبی کو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ نبی تو جانتے ہیں، جو جانتا ہو اس کو بتانا تحصیل حاصل ہوتا ہے، اور تحصیل حاصل اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا عالم الغیب ہونا یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں ہے، یہ عالم الغیب ہونا اللہ کی شان ہے۔ نبی کی شان سید الانبیاء ہونا، ہمارے نبی کی شان رحمت للعالمین ہونا ہے۔ عالم الغیب ہونا، ہر جگہ پر موجود ہونا، ہر ایک کو دیکھنے والا ہونا، یہ نبی کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ یہ قرآن نے بیان کیا۔ تو قرآن کی مانیں گے یا آج کے مولوی کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ تو قرآن نے تو کہا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جب اس نے جھوٹی قسمیں اٹھائی تھی، ہم نے بتا دیا تو پھر عبداللہ بن ابی واضح ہوا جھوٹا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ہر جگہ پر موجود کون سی ذات ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود ہے، جب عبداللہ گفتگو کر رہا تھا تو پتہ چل نہ گیا؟ اس کو بلانے کی ضرورت تھی؟ یاد رکھیے، ہمیں غلط فہمی لگ گئی، اور یہ غلط فہمی اس لیے لگی ہم نے خود پڑھا نہیں تھا، اور ہمیں جب ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا، مفتی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر قرآن ہر ایک دی سمجھن دی ہمت نہیں ہے، اور بھائی گہرائی میں جانے کی تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہے، لیکن سادہ سادہ سمجھنے کی اللہ نے سب میں استعداد رکھی ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو میرے محترم بھائیو، قرآن کی سائے سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا، ہر جگہ پر موجود ہونا یہ خاصہ اللہ کا ہے، اللہ کے نبی کا۔ اگر اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوں تو عبداللہ بن ابی کے پاس نہیں ہے، اگر آپ غزوہ بنی مستلق میں ہیں تو مدینہ میں نہیں ہے، اور اگر مدینہ میں ہیں تو مکہ میں۔ جب عبداللہ بن ابی کا کفر عیاں ہو گیا، صحابہ کو اب غصہ آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تلوار دیں، اجازت دیں میں عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کروا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات چلتے چلتے عبداللہ بن ابی کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، ان تک بھی یہ بات پہنچی۔ مدینہ منورہ کا سفر کرتے کرتے مدینہ کے پاس آئے اور بیٹے کو خبر ملی، بیٹا مدینہ منورہ کا جو شہر کا دروازہ ہوتا ہے، پرانے زمانے میں ہوتے تھے، دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، لوگ گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے پیچھے سے عبداللہ بن ابی آیا، بیٹے نے تلوار نکال لی اور کہا ابا، ایک لفظ یہ ہے رسول اللہ سے معافی مانگ، اگر معافی مانگے گا تو مدینے میں جائے گا، اگر معافی نہیں مانگے گا تو دنیا سے جائے گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ادھر وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی لشکر میں پیچھے رہتے تھے، تو اتنی دیر میں آپ پہنچے تو اپنے باپ کو کہا ابا تو نے یہ کہا تھا ہم عزت والے مدینے میں جا کے ذلیلوں کو نکالیں گے، تو کہہ میں ذلیل ہوں، محمد عزت والے ہیں، یہ کہے گا تو تیری جان چھوٹے گی، اور اگر یہ نہیں کہے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی جو عبداللہ کے بیٹے ہیں ان کی بات سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جانے دے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت یہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں شامل ہو جائیں تو پھر ہمیں بھی میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو اللہ کے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے۔